حالات سے ہم خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے وہ کربلا کی داستانیں ضرور سنیں، لیکن صرف رونے کے لیے نہیں، عزم و استقلال کو پیدا کرنا ہے، استقامت کو پیدا کرنا ہے۔ ابھی وہ حالات اس طرح نہیں ہے کہ آج کون ہے جو تمہاری گردنوں پر تلوار رکھ کر کے کھڑا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اتنی ہمت کسی کی نہیں ہے۔ تمہارے لیے آزادی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں برباد کر رکھی ہیں، مسجدوں کو تم نے خود ویران کر رکھا ہے، قرآن کو تم نے خود چھونا بند کر دیا ہے، اسلام کو خود ہم نے اپنے گھروں سے نکال کر رکھا ہے۔ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہوؤں پر، اپنی عورتوں پر ہم اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ جب اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو اسلام تو ہمیں ہمارے گھروں میں بھی اچھا لگنا چاہیے۔ شادیوں کے محلوں میں تو اسلام غائب ہو جاتا ہے، اسلام تو صرف مسجدوں میں دکھتا ہے، تو مسجدوں میں اسلام کو باقی رکھ دیا، اور باقی تمہاری شادیوں میں، ولیموں میں اور دوسرے تقریبات میں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ عورتیں بے پردہ، مرد ناچ گانے پر مصروف ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اگر اس کو کمزور کرنا شروع کیا تو دوسروں پر بلیم ڈال کر کے کیا مطلب ہے؟ حالات جو خراب ہوتے ہیں، اسی لیے کہا ہے کہ خود کسی قوم کی شوکت پر اس وقت تک زوال نہیں آتا جب تک اس کی خود کی قوت فکر فنا نہیں ہو جاتی۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آپ نے یہ اگر عزم کر لیا کہ ان حالات میں مجھے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرنا ہے تو ایک بشارت سن کر کے جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو ایسے فساد کے وقت جہاں رسول اللہ کی سنتیں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو، اس زمانے میں اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ نوجوانوں، آج تو اس بات کا عزم کرنا چاہیے، اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ مجھے میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے جانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا احیاء کرنا ہے۔ اگر تم نہیں حضور کے ترجمان بنتے تو پھر دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہو؟ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو انگلیاں اٹھ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود دامن مصطفیٰ سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے، اتنی دوری اختیار کر لی ہے کہ پہلے کے لوگ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا چاہتے تو مسلمانوں میں دیکھ لیتے، حضور کی سنتیں دیکھنا چاہتے تو تم میں دیکھ لیتے۔